بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں یہ ہمارا تیسرا سبق ہے۔ ہم اس میں وہ ترکیبیں جو ہم نے پچھلے دو ویڈیو میں اس کی تفصیل بتائی تھی، مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، اب اس کی کچھ ترکیبیں ہیں اس نے مثال کے طور پر دی ہے کہ ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اگر آپ نے حل نہیں کیے تو میں آپ کو اس کو حل کر کے دیتا ہوں اور اس کا اجرا بھی کریں گے۔ جس طرح ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہے اسی طرح ہم اس کی اجرا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ ترکیب پہلے لکھنا ہے جس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ جیسے کہ یہ ہو گیا الطعام حاضر، یہ ہم نے کل کیا تھا۔ آج ہم کیا کریں گے، ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ پہلا الطعام حاضر، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم آج ترکیب کریں گے، الطعام حاضر۔ تو کیسے کریں گے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ایک لفظ کو، پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے لفظ کو، ٹھیک ہے؟ پہلا یہ لیتے ہیں الطعام، ٹھیک ہے؟ الطعام پہلے لیتے ہیں، یہ اس کا ہم ترکیب کریں گے۔ تو یہ جو ہم نے جتنا بھی سبق پڑھا ہے ان سب کو ہم نے اس میں اجرا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفرد ہے یا مفرد سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اکیلے لفظ کو، مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ یہ الطعام ہے، یہ ایک معنی بتاتا ہے اور اکیلے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ تو مرکب تو نہیں ہے، کیونکہ مرکب کیا ہے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے جوڑ کر بنے۔ تو الطعام دو یا زیادہ کلموں سے جوڑ کر نہیں بنا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب نہیں کہیں گے بلکہ مفرد کہیں گے۔ تو ایک تو ہو گیا مفرد، تو ہم کہیں گے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ آپ نے ایسا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اجرا اسے کہتے ہیں اور اسی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ اب ہم لے کے آتے ہیں مفرد کو، پھر مفرد کی کتنے قسمیں ہیں؟ مفرد کی پھر کیا؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، صحیح ہے؟ پھر ان میں سے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یہ تو ہم نے کلیئر کر دیا کہ مفرد مرکب میں سے یہ الطعام لفظ مفرد ہے۔ تو مفرد کی یہ سارا آپ نے لکھنا ہے، تو اس کے تھرو آپ کو اجرا پھر آسان ہو جائے گی۔ مفرد مرکب میں سے مفرد کی 3 اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر آیا ہے الف لام۔ یہ اسم کی علامات میں ہم سیکھیں گے، آپ نے اگلے آنے والے اسباق میں یہ آپ نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ادھر سے صرف یہ سیکھنا ہے کہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام میں سے اسم ہے، ٹھیک ہے؟ مفرد کی 3 اقسام میں سے یہ اسم ہو گیا۔ اسم کیوں ہے؟ کیوں؟ اسم کی علامات میں سے، اسم کی علامات میں سے الف لام کا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کی علامات میں سے کیا ہے؟ الف لام کا ہونا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے الطعام
مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، پھر اسم کی علامات میں سے الف لام کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے سیکھا۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں، اسم کی پھر 3 قسمیں ہیں، ایک اسم جامد ہے، ایک اسم مشتق ہے، اور ایک اسم مصدر ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، آپ نے یہاں تک صرف لکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ الطعام، ادھر ہم نے مستند و مسند الیہ کا باس پڑھا ہے نا، تو ہم ان کو بھی اس ساتھ میں اس میں استعمال کریں گے، جیسے کہ ہم کہیں گے کہ مفرد مرکب میں سے اسم کی علامات میں سے الف لام کا ہونا ہے، اور مسند الیہ میں سے کیا ہے، یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ حاضرتن کی اسناد الطعام کی طرف کی گئی ہے، تو ہم کہیں گے مسند الیہ میں سے کیا ہے، مسند الیہ کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک استاد تھا، وہ ایسے ہی ترکیب کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی ایسے ہی ترکیب کرنا ہے، اجرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسند الیہ میں سے مسند الیہ کا ہونا، اس طعام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سارے چیزیں یہ سارا اس طعام کی بارے میں لکھا گیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب مسند الیہ میں سے مسند الیہ کا ہونا، یہ مسند الیہ بھی ہوا۔ اب یہاں تک تو ہم نے پڑھا ہے، آگے ہم نے نہیں پڑھا، تو اس وجہ سے ہم یہاں تک کیا کریں گے، اجرا کریں گے، باقی تفصیل سے جو اجرا ہے وہ بعد میں کریں گے، جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہم اس کا اجرا بھی کریں گے ساتھ میں، تو یہ اجرا ادھر تک کافی ہے۔ الطعام، اچھا پھر الطعام ہو گیا، اب ہم نے حاضرن جو ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لکھ کے اس کی اجرا کرنی ہے، تو یہ کہیں گے کہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، ٹھیک ہے، مفرد کی 3 اقسام میں سے کیا ہے، اقسام میں سے اسم کا ہونا ہے، اسم کیسے اسم ہے، اسم اس لیے ہے کہ اس میں تنوین آیا ہے، حاضرن، ٹھیک ہے، اور اسم کی علامت، اب دیکھتے ہیں کہ اسم کی علامات میں سے تنوین کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دو جو الفاظ ہے وہ ہم نے کیا کیا، وہ ہم نے اس کی ترکیب اجرا کر دی ہے، الطعام اور حاضرن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الطعام و حاضرن، یہ ایک تو ہو گیا مسند، دوسرا ہو گیا، اور یہ مسند الیہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہم لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ الطعام، اب ہم نے دونوں کٹے پر لکھیں گے، الطعام حاضرن، ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، اب ہمیں ترکیب آسان ہو گیا، کیونکہ ہم نے یہ سارا جو اجرا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کو سمجھ آ گئی ہے کہ الطعام کی اصل حقیقت کیا ہے اور حاضرن کی اصل حقیقت کیا ہے، تو اب ہمیں آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی ترکیب کریں۔ تو الطعام مبتدا، ٹھیک ہے، الطعام مبتدا اور حاضرن خبر۔ یہ ہم نے کیوں مبتدا اور خبر بتایا، کیونکہ الطعام ادھر مسند الیہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو اور یہ سٹارٹ میں شروع میں بھی ہے، الطعام اسم شروع میں ہے اور حاضرن جو ہے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو ہم جملہ اسمیہ کے کیا ہے نشانات میں ہم نے علامات میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم جملے کو دیکھیں گے، اگر وہ اس کے سٹارٹ میں جو شروع میں اسم ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اگر فعل ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ تو ادھر ہم نے جملہ اسمیہ اس کو اس لیے کہا ہے کہ یہ اس کے شروع میں کیا آیا ہے، اسم آیا ہے، تو اس کو ہم مبتدا کہیں گے اور حاضرن کو خبر کہیں گے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خبریہ کیوں ہم کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ خبر ہمیں دے دیتا ہے۔ خبر صادق ہے یا کاذب ہے اس سے ہمارا کوئی فی الحال کام نہیں ہے، اس کو ہم صرف جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ الطعام حاضر، طعام حاضر ہے، طعام حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے معنی جو ہے یہ مبتدا خبر کی ہوتی ہے۔ ہاں اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں۔ الماء بارد، یہ بھی اسی طرح ہے۔ الماء مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے الف لام کا ہونا ہے، اور بارد اسم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے تنوین کا ہونا ہے۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو پہلے ایک مثال سمجھائی، اس کو یہ بھی آپ باقی مثالیں بھی اس طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ الانسان حاکم، الانسان مفرد مرکب سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے الف لام کا ہونا ہے۔ معرفہ نکرہ کے بعد وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم ادھر نہیں جائیں گے فی الحال۔ حاکم المفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے تنوین کا ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ایسے ہی پڑھ لی ہیں۔ جلسہ زید، جلسہ اب دیکھتے ہیں، ادھر فعل ہے، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے، یہ فعل ہے۔ تو فعل کی پھر اقسام ہے، کتنے اقسام ہم نے پڑھے؟ 4 اقسام ہم نے پڑھے ہیں۔ تو 4 اقسام میں سے پہلے ماضی کا ہے، ماضی مضارع امر اور نہیں، یہ 4 فعل ہے۔ تو ان میں جلسہ پہلی ماضی ہے، زید مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامات میں سے تنوین کا ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیز تنوین کا ہونا ہے اور مسند الیہ کا ہونا ہے، یہ بھی آپ نے اس کو ادھر ایڈ کرنا ہے۔ ذہب امر، ذہب مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 قسم اسم فعل۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے طعام حاضر، یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس کا شروع میں اسم آیا ہے۔ الماء بارد، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں اسم آیا۔ الانسان حاکم، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروع میں اسم آیا ہے۔ جلسہ زید، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل آیا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ذہب امر، جس کا شروع میں فعل آیا ہے بعد میں فاعل آیا ہے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا۔ شربت ہند، یہ بھی کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ شربت فعل، ہندن اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکل خالد، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ نصر بکر، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ یہ سارے آپ نے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 سے اس طرح آپ نے ان تمام مثالوں کو کیا حل کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے ایک مثال حل کر دی، باقی آپ نے حل کرنا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے یہ اجرا کرنا۔ پھر ادھر یہ ویڈیو تو لمبی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کرے، اور یہ میں آپ کو اس کے مختلف جتنے بھی کتاب ہے درس نظامی کے، وہ تمام اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک ایک کتاب کو آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔